کہ اللہ کے ولی بولیے کون؟ اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ولایت تقوی کے بغیر موجود نہیں ہوتی، تقوی ہی بندے کو ولایت تک پہنچاتا ہے۔ عام طور پہ آپ لوگ یہی سنتے اور پڑھتے ہیں، اور ترجموں میں بھی لکھا ہوتا ہے تقوی سے مراد اللہ سے ڈرنا، تقوی سے مراد اللہ سے ڈرنا۔ وہ جو ڈرنا ہے وہ اس طرح کا ڈر نہیں ہے جیسے ہم زندگی میں مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا ڈر ہو تو اس سے وحشت پیدا ہوتی ہے، معانست پیدا نہیں، اور ولایت قرب چاہتی ہے، دوری نہیں چاہتی۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی جس جگہ، جس مقام پر اور جس کام میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، جہاں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا وہاں حاضر نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، دنیا کے مال و دولت کی، جاہ و منصب کی آپ کو طلب اور حرص نہ ہو، اور پھر اللہ نے دیکھا تو آپ کے دل کو اس حرص کی جگہ پر موجود پایا۔ اس نے دیکھا کہ دل حرص میں ہے، اس نے کہا یہاں میرا تقوی نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ دیکھے جو وہ چاہتا ہے اس کام سے غیر حاضر نہ ہو، اور جو وہ نہیں چاہتا اس کام میں حاضر نہ ہو۔ اگر یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ متقی ہو گیا۔ جس شخص میں تقوی اس نے پا لیا، اس نے اس کے ساتھ دوستی کر، اور جس سے اللہ نے اپنی دوستی کا فیصلہ کر لیا کہ اس کو دوست بناتے ہیں، وہ ولی ہو گئے۔ اور جب وہ ولی ہوتا ہے، ہر روز ایک دن میں اللہ رب العزت 70 مرتبہ اپنے ولی کے دل کی طرف تکرار۔ ولی اور ولایت اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے نگران، ایک معنی ہے نگران۔ بچہ بچی یتیم رہ جائیں، چھوٹے ہوں تو اس کا ایک ولی ہوتا ہے۔ اگر بندہ ولی ہوا تو وہ کس شے کا نگران ہوا؟ ولی کا معنی ہے نگران۔ اللہ ولی ہوا تو وہ کس شے کا نگران ہے؟ بندہ جب ولی ہوتا ہے تو وہ نگران ہوتا ہے کس شے کا؟ اپنی زندگی میں اللہ کے ہر حکم کا نگران ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کرنا ہے، پھر وہ ولی وہ ہے جو اللہ کے اس حکم کا پہرا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو بندہ اللہ کے امر کا نگران اور پہرے دار نہ رہا۔ اس لیے ولی کبھی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید سے کہ اللہ بھی ولی ہے۔ اللہ کس چیز کا ولی ہے؟ اللہ بھی نگران۔ بندہ اس کے ہر حکم کا نگران ہے، پہرے دار ہے، اور اللہ اس کی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق رکھنے پر پہرے دار اور نگران۔ اللہ اس کی اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ یہ اللہ بندے کا ولی ہے، حفاظت میں لیتا ہے۔ اپنے ولی کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں آنے دیتا جو اسے پسند نہیں۔ اپنے ولی کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلنے دیتا جو لب و لہجہ اس کو پسند نہیں۔ اپنے ولی کی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیتا جو اسے پسند نہیں۔ اپنے ولی کی زندگی میں نہ ایسا کال آنے دیتا ہے، نہ ایسا حال جو اسے ناپسند ہو۔ لہذا اس کی ساری زندگی پر اللہ پاک خود نگران ہوتا ہے، اسے اپنی طاعت پر قائم رکھتا ہے، معصیت سے بچاتا رہتا ہے، اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے، اس کے سوچ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہر عمل اور فعل کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اسوہ اور وتیرہ اور مزاج کی حفاظت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ولی کا مزاج بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پسند کیا ہے؟ اس کو اخلاق محمدی پسند ہے۔ اخلاق بولیے محمدی پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا ولی وہ پیکر بن جائے میرے محبوب کے اخلاق، میرے محبوب کے اسوہ کا، میرے محبوب کے شیوائے زندگی کا، اور میری رضا کا پیکر بن جائے۔ اس کی اللہ نگرانی کرتا ہے، اللہ پاک اس امر کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب دیکھیے، بندہ اس کی رضا کا نگران رہتا ہے، اور اللہ اس کی رضا کے مطابق اس کی عمل درآمد کرنے کی جو توفیق ہے اس کا نگران رہتا ہے۔ یہ دو طرفہ نگرانی بندے کو ولی بناتی ہے۔